مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ مولانا العظیم. حضرت گرامی، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہی ایمان ہے، اور اگر انہیں تسلیم نہ کیا جائے، ان کی رسالت کو مانا نہ جائے، تو کتنی بھی نیکوکاری ہو جائے، کتنی بھی پرہیزگاری ہو جائے، قبول نہیں. یہ بات بڑی واضح ہے، کوئی اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں. ایک بات یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تھے تو ایک عرب گھرانے میں پیدا ہوئے تھے. ایک معزز گھرانہ تھا، کعبے کا متولی گھرانہ تھا. یہ عزت تھی، احترام تھا اس گھرانے کا. وہاں آئے تھے. ان کے آنے پر خوشیاں بھی ہوئی تھیں، بہت لوگوں نے خوشی کا اظہار بھی کیا تھا. حتیٰ کہ ابو لہب نے بھی خوشی کا اظہار کیا تھا، جس کے بارے میں پوری قرآن کی سورت نازل ہو گئی. اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا. ثویبہ، حضرت ثویبہ کو آزاد کیا تھا ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں. تو معلوم ہوتا ہے کہ اسے بھی خوشی تھی. لیکن یہ ساری خوشیاں ایک ایسے وجود کے پیدا ہونے پر تھیں جو ایک عرب سردار کے گھر میں پیدا ہوا تھا. یہ ساری نسبتیں یہ تھیں. ابو لہب اس لیے خوشی نہیں کر رہا تھا کہ رسول اللہ پیدا ہو گئے، وہ اس لیے خوشی کر رہا تھا کہ محمد بن عبداللہ پیدا ہوئے، کہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے. خوشی انہیں اس لحاظ سے تھی، اور اس لحاظ سے لوگ بہت مانتے ہیں. آج بھی غیر مسلم اسی لحاظ سے احترام بھی کرتے ہیں، خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑا وجود تھے. یہ سب کچھ مانتے ہیں، لیکن یاد رکھ لیجئے یہ سارا ماننا بصیرت انسانیت بہت محترم ہے، لیکن ایمان نہیں ہے. ایمان تب بنتا ہے جب انہیں رسول اللہ مان لیا جائے. تو معیار یہ ہے کہ رسول اللہ مان لیا جائے. وہ آئے تھے، عزت والے بن کے آئے تھے، احترام تھا. 40 سال احترام ان کا قائم رہا مکے میں. سب لوگ ان کی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، بلکہ فیصلوں میں شریک کرتے تھے اور ان کے فیصلے کو مانتے تھے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا نا، حجر اسود پر جھگڑا ہوا تھا ان کا. کعبہ کی تعمیر دوبارہ ہوئی تھی، کعبہ کو سیلاب کی وجہ سے اس کی دیواریں ہل گئی تھی، تو دوبارہ تعمیر کیا. یہ خیال انہیں تھا کہ کعبہ ہے، عزت والا گھر ہے. بڑی احترام سے پورے مکے کے شہر کے ہر خاندان نے حصہ ڈالا تھا، اپنی استطاعت کے مطابق حصہ ڈالا تھا. کچھ لکڑی کی ضرورت تھی تو وہ جدے میں ایک جہاز ٹوٹ گیا تھا، بحری جہاز، اس کی لکڑی خریدی گئی تھی دلائی جائے. اور پورا احترام کیا تھا کہ کوئی ناجائز پیسہ کعبے پہ نہ لگ جائے، اگرچہ وہ مسلمان نہیں تھے. لیکن یہ بات تاریخ ثابت کر رہی ہے کہ پوچھتے تھے کہ یہ پیسہ کیسے کمایا ہے جو دینا ہے. یعنی وہ ساری خرابیوں کے باوجود کعبے کی عظمت کے قائل تھے، اور بہت احتیاط سے انہوں نے پیسہ لگایا تھا. ایک ایک گھر نے اپنی قربانیاں دی تھی، اپنی جائیداد تقسیم کی تھی. بن گیا تھا تو حجر اسود جو مرکزی گھر تھا اسے لگانا تھا، تو جھگڑا ہو گیا کہ یہ کون لگائے. سب نے پیسے تو لگا دیے تھے، اب اٹھا کے رکھے کون.
زمین پہ رکھا ہوا ہے، اتارا گیا ہے، دیوار نئی بنی ہے، اندر رکھنا ہے، جگہ بنا دی گئی ہے، لیکن رکھے کون؟ ہر ایک سمجھتا تھا کہ جس نے رکھا اس کی عزت ہو جائے گی، وہ محترم ہو جائے گا، تو ہر ایک نے کوشش کی کہ میں رکھوں گا۔ اتنی کوشش کی کہ جھگڑا ہو گیا، تلواریں نکل آئی، کعبہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ تلوار چلنے کی نوبت آ گئی، کعبہ کے اندر تھے۔ تو یہ ساری تلوار بازی جو ہے یہ نظر آتا ہے کہ احترام تھا ان کے دل میں کہ ہم نے لگانا۔ تو آخر ایک بزرگ نے کہہ دیا، ابن حکیم کہ بزرگ جاہلی دور میں بھی بڑا نیک آدمی تھا اور عقل کی باتیں کرنے میں مشہور تھا، اس نے کہا کیوں لڑتے ہو؟ اتنا مقدس گھر بنایا ہے، اتنی محبت سے بنایا ہے، اتنی سرمایہ لگایا ہے، اب آپس میں جھگڑ کے خون کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا تم ہی بتاؤ کیا کریں؟ کہنے لگا ایک میرا مشورہ ہے کہ سارے اندر بیٹھ جاؤ، کعبے کے اندر بیٹھ جاؤ، یہاں سیل کے اندر بیٹھ جاؤ، اور یہ جو دروازے ہیں کعبے کے اس میں ایک باب ابن شیبہ ہے، آج بھی دروازہ موجود ہے، جائیں تو وہاں ملتا ہے، لکھا ہوا ہے باب ابن شیبہ، بنی شیبہ کا دروازہ ہے، یہ خالص قریش کا دروازہ تھا، جیسے جہاں سے وہ گزر کے اندر آتے تھے۔ تو کہا یہ ہمارا دروازہ ہے، عزت والا دروازہ ہے، باقی دروازے بند کر دو، اندر بیٹھ جاؤ، جو صبح طلوع فجر سے پہلے سب سے پہلے اندر آئے گا اس سے فیصلہ کروا لیں۔ انتظار میں کسی کو بتاؤ بھی نہیں کہ کوئی آئے، اندر چھپ کے بیٹھ گئے، انتظار کرنے لگے کہ باب شیبہ سے کون گزرے گا۔ ابھی سحری کا وقت تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، دروازے سے نکلے ہی تھے، سب کی نظریں پڑی، سب نے دیکھا اور یک زبان ہو کے پکار اٹھے، کیا کہنے لگے؟ رضینا ھذا محمد، ہم راضی ہو گئے، یہ تو محمد آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم راضی ہیں ان پر، یہ وہ آ گئے ہیں جو محبت کرنے والے، ھذا الامین، یہ تو بہت امانت دار ہے۔ امین بھی کہا، رضا، اپنی رضا کا اظہار بھی کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ آپ آئے ہیں، ہم نے یہ شرط لگائی ہوئی تھی کہ جو کعبہ کو آئے گا اس کا فیصلہ کیا جائے گا، اب آپ بتائیے کون رکھے پتھر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی اعلان نبوت کی عمر نہیں ہوئی تھی، یہ پہلے کی بات ہے۔ تو آپ نے کہا کہ چادر کسی کے پاس آیا تو دیو، چادر بڑی سی لائے گئے، آپ نے چادر پھیلا دی، فرمایا سارے قبیلے، عرب کے 12 قبیلے تھے مکے میں آباد، اور سب ایک ہی خاندان کی شاخیں تھیں، رشتہ دار تھے آپس میں سارے۔ کہا سارے ایک ایک کنارہ پکڑ لو، چاروں طرف کنارے پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ۔ ساروں نے پکڑ لیا، آپ نے اپنے ہاتھ سے حجر اسود اٹھایا اور چادر کے درمیان میں رکھ دیا، فرمایا پر چادر اٹھاؤ، سب نے اٹھائی، اٹھا کے صحن مسجد سے لے کے آئے اس جگہ پر جہاں رکھنا تھا، جہاں قریب چادر آئی تو نبی نے خود اٹھا کے اندر رکھ دیا۔ اس طرح لڑائی چل گئی، لڑائی نہیں ہوئی، حجر اسود قدرت کہہ رہی تھی اب آپ نے آنا ہے تو حجر اسود آپ کے ہاتھوں سے ہی نصب ہونا چاہیے، جی اب کفر کے ہاتھوں سے آنا ہی نہیں چاہیے۔ کتنا تو غور کیجئے کہ احترام تو موجود تھا، ہر جگہ احترام موجود تھا۔ شادی ہوئی تو شادی پہ جو انداز اختیار کیا گیا وہ مجسم احترام کا تھا۔ آپ بھی اگر شوق ہو تو وہ خطبہ پڑھ لیجئے جو نکاح کا حضرت ابو طالب نے پڑھا، جو خطبہ پڑھ کے نکاح پڑھا ہے حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ایک ایک جملہ بول رہا ہے کہ عرب میں احترام تھا۔ ایک کہہ دیا کہ اے مکے والوں، میں جس کا نکاح کر رہا ہوں یہ محترم ہے، امین ہے، عزت والا ہے، بڑے خاندان والا ہے، اور ایک جملہ ایسا کہہ دیا کہ جو تاریخ آج تک نقل کر رہی ہے
تو کہنے لگے یہ وہ ہے جس کے صفات اتنی ہیں، عظمت اتنی ہے کہ پوری دنیا کی عظمتیں بھی سامنے اکٹھی کر دو تو پھر بھی رجع یہی باری نکلے گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا جملہ کہ ساری عظمتیں اکٹھی کر دو، ان کی عظمت پھر بھی راجع رہے گی، وزن والی رہے گی۔ سوچئے کس طرح تربیت پا کے آ رہے تھے، کس طرح پل کے آ رہے تھے۔ پیدا ہوتے ہی لوگ پہچان گئے تھے، اور یہ پہچان مسلسل چل رہی ہے، مسلسل آگے جا رہی ہے۔ عرب میں جنگ ہوئی، ایک بہت خطرناک جنگ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 35 سال کی تھی، کہ ایک بڑی جنگ ہوئی، بہت، اسے حرب فجار کہتے ہیں۔ فجار کا معنی تھا گناہ، یعنی گناہ کی جنگ کہتے ہیں عربوں سے۔ کیوں کہ وہ ان دنوں میں لڑی گئی جبکہ جنگ لڑنا حرام تھا۔ وہ 4 مہینے جو مقدس ہیں، اربعۃ الحرم قرآن کہتا ہے، 12 مہینے سال کے 4 حرمت والے ہیں، ان کے اندر جنگ لڑی گئی جہاں عرب کبھی نہیں لڑتے تھے۔ عرب ان جنگ لڑتے لڑتے بھی مہینہ آ جائے تو جنگ چھوڑ دیتے تھے کہ مہینہ گزرے گا تو جنگ لڑے گی۔ یہ کیفیت تھی، 4 مہینے احترام والے تھے، مستقل احترام والے تھے۔ لیکن عجیب بات ہے، ذوالقعدہ تھا، ذی الحجہ تھا، محرم تھا، اور پھر رجب تھا۔ 4 مہینے تھے جو احترام کے ساتھ جا رہے تھے، ان میں جنگ ہو گئی۔ عرب جنگ بھی لڑ رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ گناہ کی جنگ ہے۔ حرب فجار، آج بھی تاریخ سے حرب فجار کہتے ہیں کہ گناہ کی جنگ ہے، فسق و فجور کی جنگ ہے۔ لڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے پوچھا کہ حضور آپ اس وقت تھے مکے میں، جنگ آپ نے بھی دیکھی ہے، تو آپ کیا کرتے تھے؟ آپ کیا کرتے تھے؟ فرمایا میرا خاندان بھی جنگ میں شریک تھا، میرا خاندان جنگ میں شریک تھا، قریش خود لڑ رہے تھے، یہ ایک طرف کھو کے لڑائی لڑ رہے تھے۔ فرمایا لیکن میں نے خاندان سے کہہ دیا تھا کہ میں شریک نہیں ہوں گا۔ میرے خاندان نے برا بھی نہیں منایا، میں شریک نہیں ہوا۔ سوچئے خاندان کا فرد ہے، خاندان زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، اور ایک فرد کہے کہ میں نہیں لڑتا، ایک وجود کہے میں نہیں لڑتا، اور خاندان کے کسی بزرگ کے چہرے پر تیوری بھی نہ آئے کہ یہ کیوں نہیں لڑ رہا، ہمارا ساتھ کیوں نہیں دے رہا، ہمارا ساتھی کیوں نہیں۔ جنگ نہیں لڑی۔ تاریخ گواہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجار میں شریک نہیں ہوئے۔ پھر عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جو معاہدہ ہوا جنگ ختم کرنے کا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے، جنگ کے ختم کرنے کے معاہدے میں شریک تھے، اور بڑی خوبصورتی سے معاہدہ ہوا، جنگ ختم ہو گئی، اور عربوں کے لیے ایک معاہدہ بن گیا کہ آئندہ بھی ہو تو ایسے کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے زمانے میں بھی کہا کرتے تھے کہ اگر آج بھی عرب کا کوئی قبیلہ اسی شرائط پہ مجھے دعوت دے تو میں آج بھی شریک ہونے کو تیار ہوں، آج بھی میں جنگ ٹالنے کے لیے شریک ہونے کو تیار ہوں۔ میرے دوستو دیکھیے کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ زندگی قدرت نے اتنا احترام دیا، اتنی عزت دی۔ چھوٹے بچے تھے 5-6 سال کے، جب آ گئے تھے حضرت عبدالمطلب کے پاس، 8 سال کی عمر میں تو حضرت دادا کا انتقال ہو گیا، 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہوا ہے۔ دادا کے پاس تھے، دادا سردار مکہ تھے، مکہ کے سردار تھے، جھگڑوں کے فیصلے وہ کرتے تھے، معاہدے وہ کرتے تھے، مشکلات آتی تھی تو وہ آتے تھے، سب جگہ وہی شریک ہوتے تھے۔ اگر مکے کو کوئی مصیبت آتی تھی تو وہ سردار کے پاس ہی آتے تھے۔ کئی واقعات ان کے پاس آنے کے ہیں، میں نے کئی دفعہ سنایا بھی آپ کو۔ جو بارش کا واقعہ جو حضرت عبدالمطلب کے زمانے میں ہوا وہ اسی واقعہ کے ساتھ تعلق رکھتا۔ تو کیا ہوا، تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، حتیم میں تخت لگتا تھا، حتیم کی جو وادی، وہ جو دائرہ ہے وہاں ایک تخت بنایا گیا تھا، وہاں سردار مکہ بیٹھ کر فیصلے کرتے تھے۔
جو بھی فیصلہ آتا تھا عدالت لگتی تھی، فیصلے کرتے تھے، اونچی تھی سٹیج جہاں چڑھ کے جانا پڑتا تھا، سیڑھی لگی ہوئی تھی چڑھ کے جانے کے لیے، کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے آ گئے، سردار مکہ تخت پر ہیں، سارا مکے کے سردار زمین پہ بیٹھے ہوئے، حرم کے سین میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور کسی کی طرف نہیں دیکھا کہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، آتے ہی سیڑھی چڑھنے لگے، آتے ہی سیڑھی چڑھنے لگے، ابھی ایک دو قدم ہی چڑھے تھے کہ دوڑ کے ابو جہل آیا، ابو الحکم تھا قریب بیٹھا ہوا تھا، دوڑ کے آیا اور آپ کا پاؤں پکڑ لیا، کہنے لگا بیٹا یہ سردار کا تخت ہے، بچے نہیں چڑھتے، یہ تخت بڑا ہے، بچوں کے چڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ کہہ کے پاؤں پکڑ لیا، نیچے گھسیٹنے لگے کہ حضرت عبد المطلب تخت چھوڑ کے آ گئے، تخت چھوڑ کے دوڑ کے آئے، رسول اللہ کو بازو سے پکڑ لیا، فرمایا ابو الحکم اسے نہ روکو، اسے نہ روکو، اس تخت پہ آنے دو، یاد رکھو یہ تو چھوٹا سا تخت ہے، دنیا کے سارے تخت اسی کے ہیں۔ سوچئے کہ ایک بچے کا احترام سردار مکہ کے دل میں کتنا ہے، سب پہچان رہے تھے، جن کو عقل بینا ملی تھی، جن کو عقل و شعور حاصل تھا، وہ پہچان رہے تھے۔ سچی بات یہ ہے کہ پہچانتے سب تھے، قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ تو یوں جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، قرآن کہہ رہا ایک ایک کو جانتے تھے۔ یہودی کیا کرتے تھے، کبھی جنگ ہو جائے، عربوں کے ہاں جنگ و جدال تھا، قبائلی زندگی تھی، روز کوئی جھگڑے ہوتے تھے، لڑائی ہوتی تھی، تلواریں نکلتی تھی، پوری تاریخ عرب جنگوں سے بھری ہوئی ہے، 40 سالہ جنگ ہے، ایک دن کی جنگ نہیں، 2 جنگیں تو آج بھی تاریخ میں محفوظ ہیں جو 40 سال لڑی گئی، حرب داؤس و غبرا اور حرب بسوس، 2 جنگیں ایسی ہیں جو مسلسل 40 سال چلتی رہی، تو یہ تو ان کا عالم تھا، بڑے بڑے اس پر نظمیں لکھی گئی، قصیدے کہے گئے، آج بھی عربی شاعری میں اس جنگوں کے بارے میں قصیدے موجود ہیں۔ تو حالات تو اس قسم کے تھے، روز طوفان آتا تھا، یہودی لڑتے تھے، وہ عربوں پہ حکومت کرتے تھے، دولت ان کے پاس تھی، عرب کھانے پینے کے لیے کمزور تھے، کیونکہ کوئی زراعت نہیں تھی، صرف باہر کی تجارت تھی، قافلے بن کے باہر جاتے تھے، کبھی یمن کی طرف کبھی شام کی طرف، کچھ کما کے لا کے تقسیم کر لیتے تھے، یہی روزگار تھا، یا کعبہ پر جو آ جائے، جو کعبہ دیکھنے آتا تھا، جو چڑھاوا دے دے وہی ان کا تھا۔ قرآن نے کہا یَأْطَعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، ہمیں تمہیں بھوک سے بھی اسی کعبہ نے بچایا۔ قرآن کہتا ہے یہ کعبے کی عزت کرو، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، فرمایا 2 سفر تمہیں دیے تھے، سردیوں میں اوپر چلے جاتے تھے، گرمیوں میں نیچے چلے جاتے تھے، یہ 2 سفر تمہاری تجارت کے سفر تھے جن سے تم کما کے لاتے تھے، یا پھر کعبہ تھا جو تمہیں روزی دیتا تھا۔ قرآن کی پوری صورت اترا ہے کہ یہ تمہارے روزی کا سامان تھا، امن تمہیں اس لیے تھا، کوئی باہر کا قبیلہ تم پہ حملہ نہیں کرتا تھا کہ یہ مقدس شہر کا تقدس حاصل تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ سوائے ابرا کے حملے کے کوئی حملہ نہیں ہوا ہے، اور وہ بھی مدینہ منورہ پہ ہوا ہے، مکہ مکرمہ پہ پھر بھی نہیں ہوا۔ یہ کیفیت تھی، سارے کے سارے علاقے محفوظ تھے، کیوں کہ یہ علاقے مقدس سمجھے جاتے تھے، لوگ یہاں احترام سے آتے تھے۔ تو یہ یہودی بھی لڑتے تھے، لڑائی ہوتی تھی، قرآن مجید نے ان کا ذکر کیا، فرمایا یہودیوں سے پوچھو کہ ان کی عقل کو کیا ہو گیا ہے، یستفتحون، قرآن کہتا یہ جب جنگ لڑنے چاہتے تھے تو جنگ میں فتح کی دعائیں مانگتے تھے ہمارے رسول کا نام لے کر،
وہ ابھی آئے بھی نہیں تھے، وہ ابھی دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے۔ قرآن کہتا ہے یہ ان کے نام کی دعائیں مانگتے تھے، یہ ان کا نام لے لے کر فتح کی دعائیں کرتے تھے اور پہچانتے تھے کہ وہ رسول آئے گا، اسی لیے تو مدینے والوں کو خبر تھی کہ رسول آئے گا، کیونکہ یہودی قریب تھے، وہ روز ذکر کرتے تھے کوئی رسول آئے گا آئے گا، انہیں سن لیا۔ لیکن قسمت دیکھیے، بتانے والے پیچھے رہ گئے، جن کو بتاتے تھے وہ آگے نکل گئے۔ یہ قسمت کی بات۔ جب مکہ مکرمہ میں پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے مدینہ سے یہ کہا ہے کہ میں رسول ہوں، عقبہ کی وادی تھی، ایک پتھر تھا، اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، 12 مدینہ کے مسافر آئے، وہ وہاں بیٹھ گئے۔ کعبہ میں صحرا میں بیٹھنا ہوتا تھا، حج کرنے آتے تھے، بیٹھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ تھا کہ کبھی کسی کے پاس جا کے بیٹھ کے بات کرنا، کبھی کسی کے پاس چلے جانا، جو بھی آتے تھے انہیں نصیحت کرتے رہتے تھے۔ مدینہ والوں کے پاس چلے گئے، 12 تھے صرف آدمی، جا کے کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے یثرب سے آئے ہیں۔ کہا تمہیں ایک خبر دوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے۔ وہ غور سے سننے لگ گئے، کہنے لگے کیسے رسول ہیں، کس طرح ہیں، سوال کرنے لگ گئے۔ آپ ان کے جواب دیتے رہے، چند لمحے سوال کیا اور سارے کہنے لگے کہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، 2 عورتیں بھی ساتھ تھیں، وہ بھی اسلام لے آئے۔ کیوں؟ تاریخ حیران ہے کہ ایک دم ایمان کیسے لے آئے؟ اس لیے کہ انہوں نے یہودیوں سے سنا تھا کہ ایک رسول آئے گا، بار بار ان کے کانوں میں آواز پڑی تھی کہ رسول آئے گا، وہ پہچان چکے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا تو نشانیاں نظر آ گئیں تو ایمان لے آئے۔ یہود تو بدقسمت نکلے، جانتے بھی پیچھے رہ گئے۔ قدرت بتانا چاہتی ہے کہ بہت بڑے عالم بھی کبھی کبھی ٹھوکر کھا جایا کرتے ہیں اور سادہ لوگ آگے نکل جایا کرتے ہیں۔ یہ قدرت کا نظام ہے، یہ قدرت کا بہت بڑا نظام ہے۔ وہ 12 مدینہ منورہ میں گئے اور جا کر گھر گھر ذکر کیا کہ ایک رسول آ گئے ہیں جن کا ہم سنتے تھے۔ اگلے سال حج کے لیے 73 آدمی آئے، 73 آدمی اکٹھے ہو کے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ملے، اور سارے کے سارے ہی مسلمان ہو گئے۔ اسلام یوں پھیلا ہے مدینہ میں، 12 مسلمان ہوئے، پھر 73 مسلمان ہوئے، اور جانے لگے تو کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارا شہر بڑا ہے، کافی آبادی ہے، 24-25 ہزار آدمی وہاں بستا ہے، تو سب کو کیسے یہاں لائیں؟ سب کی توفیق تو نہیں ہے کہ کعبہ کے حج کرنے کی آ رہی، تو کوئی استاد دیجئے جو وہاں جا کے ہمیں دین سکھائے، کوئی پڑھا لکھا دے دیجئے۔ انتخاب دیکھیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، بڑے بڑے صحابہ تھے، حضرت صدیق اکبر بھی تھے، حضرت فاروق اعظم بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، حضرت سعد بن وقاص بھی تھے، جرنیل تھے، خلفاء تھے سارے۔ آپ نے انتخاب کیا تو ایک عام صحابی کا، مصعب بن زبیر کا، حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم ساتھ جاؤ۔ تاریخ آج بھی حیران ہے، یورپ کا محرخ حیران ہے کہ اتنے گروہ میں سے جو کافی مسلمان ہو چکے تھے، کافی لوگ مسلمان تھے، ان میں حضرت مصعب کا انتخاب کیسے کیا ہے؟ کہا یہ نبی کے انتخاب کی داد دینی چاہیے کہ وہ گئے ہیں وہاں سے مدینہ منورہ، ساتھ گئے ہیں۔ اس واقعہ کے 1.5 سال کے اندر ہجرت ہو گئی ہے، ہجرت ہو گئی ہے مدینہ منورہ میں، صرف 1.5 سال کا بھی کم عرصہ کہ 73 بن کے گئے تھے، اور حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ گئے تھے۔ کیا ہوا؟ حیرت کی بات ہے کہ جب 1.5 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو ان قبائل میں سے کوئی بھی غیر مسلم نہیں تھا، پورے قبیلے مسلمان تھے۔ کس کا کارنامہ ہے؟ ایک استاد کا،
ایک معلم کا کارنامہ ہے کہ پورا شہر رسول اللہ کے آنے سے پہلے مسلمان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو گھر میں اسلام تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ چھتوں پہ بچیاں کھڑی ترانے گا رہی تھی، اشرق البدر علینا ترانے گا رہی تھی۔ میرے دوستو، عرب کے بدو ماحول میں، بادیہ نشی ماحول میں تو کسی آدمی کو بات پہنچانا بھی بڑا وقت لگتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے سمجھانا، اور عورت تو گھر میں ہوتی وہ کہہ سمجھتی، اور بچے تو چھوٹے ہوتے وہاں تک، لیکن یہاں تو بچیاں بھی سمجھ گئی تھی۔ استاد کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے جوانوں تک ہی نہیں بچیوں تک اسلام اتار دیا تھا۔ کاش ملت کو ایسے استاد مل جائے، ایسے استاد مل جائے۔ بچیاں کہہ رہی تھیں کہ ہیں ہم بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، بنو نجار کی بچیاں ہیں، اور بنو نجار سے حضرت آمنہ کی نسبت تھی، رشتہ تھا، انہیں وہ یاد تھا رشتہ، تو کہہ رہی تھی کہ ہیں ہم بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ حوالہ اپنا دے رہی تھی، اپنا حوالہ دے رہی ہے، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، زبان پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھیں۔ کیا کہہ رہی تھی؟ اتنی بڑی شاعری کر رہی ہیں بچیوں۔ اشرق البدر، شرق کہتے ہیں اندھیرے کو پھاڑ کے روشنی کا نکلنا، کہ کفر کا اندھیرا پھٹا ہے تو اسلام کا 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے۔ دیکھیے شاعری کیا ہے، کس طرح شاعری کر رہی ہیں۔ اشرق البدر علینا، زبان پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھی، اور دلوں میں مادہ للہ دائی کی دعائیں تھیں، دلوں میں کہ دعا کر رہی ہیں کہ یا اللہ جب تک کوئی دعا کرنے والا دعا کرے یہ خیر کی دعائیں کرتا رہے۔ میرے دوستو، اتنی خوبصورت خیر مکتب ہو رہا تھا، اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گلیوں سے اونٹنی پر گزر رہے تھے، ادھر بھی بچیاں تھیں ادھر بھی بچیاں تھیں، پڑھ رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اونٹنی کو اس دیوار کے قریب لے جاتے تھے اور ان بچیوں کو پیار کرتے تھے، اور کبھی اس دیوار کے قریب لے جا کر ان بچیوں کو پیار کرتے۔ قسمت دیکھیے ان بچیوں کہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے پیار کا ہدف بنی، سب سے پہلا پیار سمیٹنے والی وہی بنی ہے۔ حضور نے پیار کیا ہے، تھپکی دی ہے، کیوں کہ ایک جوان معصوم بچی گا رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ آپ آئے ہیں تو 14ویں کا چاند نکل آیا ہے۔ میرے دوستو، یہ عزت و احترام کا یہ عالم تھا کہ مکہ مدینے والے مکہ میں ہی بیٹھ کے اسلام قبول کر رہے ہیں، اور پھر مدینہ سارا کا سارا مسلمان ہو گیا، لیکن وہ یہودی قبیلے کے چند لوگوں کے سوا سارے کے سارے خراب رہے، کوئی اسلام نہیں آیا۔ حتیٰ کہ آپ نے پوچھا ان سے کہ کوئی بڑا آدمی جسے تم مانتے ہو اس سے بات کروا لو، میری نبوت تمہیں خبر ہے کہ میں نبی ہوں، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے میں نبی ہوں۔ ارے میرا ہی ذکر نہیں ہے، میرے صحابہ کا بھی ذکر ہے تمہاری کتابوں میں۔ صحابہ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ وہ صحابہ ہیں جن کی مثال ہم نے تورات میں بھی بیان کی تھی اور انجیل میں بھی بیان کی تھی۔ یہ ایسے نہیں ہیں، ہم نے پہلے کہہ دیا تھا کہ نبی آئیں گے اور یہ صحابی ہوں گے۔ کتنی عظمت ہے ان صحابہ کرام کی جن کے آنے سے پہلے ابھی اسلام قبول نہیں کیا اور قدرت ذکر کر رہی ہے، ایک محبت سے ذکر ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، کامیابی تو یہی ہے کہ اللہ کے دربار میں کسی کا خوش اسلوبی سے ذکر ہو جائے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و عزت تو شروع سے تھی، ایک ایک لمحہ عزت والا تھا، لوگ مانتے تھے عزت کو، لیکن شرط اسلام کی یہ ہے کہ عزت ماننے والوں انہیں رسول بھی مانو، انہیں رسول تسلیم کرو۔ کون ہے آج کا پڑھا لکھا انسان، یورپ کا کون سا بڑا مصنف ہے جو رسول اللہ کی عزت نہیں کر رہا؟ لائل نے کتاب، سب سے مشہور کتاب اس کی ہے لائل کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، اس نے کھل کے ذکر کیا، کھل کے ذکر کیا۔ جارج سیل نے ترجمہ قرآن انگریزی میں کیا، پورے قرآن کا ترجمہ کیا، دیباچہ لکھا، 70 صفحے کا دیباچہ لکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا۔ لیکن قسمت کس کی تھی؟ پادری تھا، پادری رہ گیا۔ ترجمہ قرآن، پہلا ترجمہ انگریزی زبان میں قرآن پاک کا سب سے پہلا ترجمہ کرنے والا جارج سیل ہے، پہلا شخص ہے جس نے ترجمہ کیا۔ اتنی سعادت ملی لیکن اسلام نہیں آیا۔ لیکن ایک پختال آیا، مرمڈیوک پختال، ہندوستان آ گیا، نظام حیدرآباد کے دربار میں آ گیا اور وہاں اسلام کا دیکھا، جولانی دیکھی، وہی مسلمان ہو گیا اور اس نے بھی ترجمہ قرآن کیا۔ دونوں ترجمہ قرآن ہمارے سامنے ہیں، پختال کا بھی ہے، جارج سیل کا بھی ہے۔ جارج سیل کا انگریزی زبان کے لحاظ سے بہت اونچا ترجمہ ہے، بہت اونچی باتیں کرتا ہے، لیکن مسلمان نہیں ہے۔ اور مرمڈیوک پختال کبھی کبھی غلطی بھی کرتا ہے کہ عربی سمجھنے میں اسے غلطی آتی کیونکہ عربی جانتا نہیں تھا، جامع ازہر میں علماء سے پوچھ پوچھ کے ترجمہ کرتا تھا، لیکن ایک قدر ہو گئی کہ محمد پختال ہو گیا، نام بھی بدل گیا۔ سوچئے ایمان نام ہے کہ کمزور بھی ہو تو ایمان لے آؤ، کچھ ہو۔ وہ بڑے ہو گئے جو بالکل پڑھے ہوئے نہیں تھے، ان پڑھ تھے، لیکن عزت و احترام رسول اللہ کا لے کے آئے تھے، تسلیم کر لیا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بدوی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، آگے کہنے لگا سنا ہے آپ رسول ہیں، بالکل بدویانہ لہجہ، کوئی احترام کا لہجہ ہی نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں حیران تھے یہ کیا کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار سے باتیں کر رہے ہیں، جانتے تھے کیا بات ہے۔ کہنے لگا اگر آپ رسول ہیں تو میں ایمان لے آتا۔ آپ نے کہا بہت خوشی کی بات ہے، ایمان لے۔ کہنے لگا ایمان لا کے کرنا کیا ہے مجھے؟ آپ نے کہا کچھ عمل کرنے ہیں۔ کہنے لگا بتائیے۔ کہ آپ نے فرمایا نماز پڑھنی ہے 5۔ کہنے لگا اس سے زیادہ تو نہیں پڑھنی ہے؟ آپ نے کہا نہیں 5 ہی پڑھنی، 5۔ کہنے لگا پڑھوں گا لیکن زیادہ نہیں پڑھوں گا، لیکن کم بھی نہیں کروں گا، پڑھوں گا پوری۔ اور کیا کرنا ہے؟ آپ نے کہا روزے رکھنے ہیں، رمضان آ جائے۔ کہا صرف رمضان کے رکھنے ہیں یا کسی اور مہینے کے؟ فرمایا نہیں رمضان کے۔ کہا رکھوں گا، زیادہ نہیں رکھوں گا لیکن کم بھی نہیں کروں گا، رمضان کے پورے روزے رکھوں گا۔ ایک ایک سوال پوچھتا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے گئے، وہی جو مختصر جواب تھا دیتے چلے گئے، 5 ارکان بتا دیے۔ تو کہنے لگا کافی ہے میرے لیے؟ آپ نے کہا تیرے لیے یہی کافی ہے، تیرے لیے یہی کافی ہے۔ سلام کیا اور اٹھ کے چل پڑا، مسجد نبوی کے سین پہ چلنے لگا۔ جب دروازے قریب پہنچا نبی نے فرمایا میرے صحابہ اسے دیکھ لو، صحابہ دیکھو، اگر کسی جنتی کو دنیا میں چلتے پھرتے دیکھنا ہے تو اسے دیکھو۔ فرمایا یہ جنتی ہے اگرچہ دنیا میں ہے۔ معلوم ہوا بات اتنی سی ہے کہ تسلیم کون کرتا ہے، پھر دوسری بات نہیں۔ کہتے تھے وہ تو صحابہ اکرام کا ایمان کی پختگی یہ ہے کہ جو کہا مان لیا، جو حکم ملا وہ جو چاہے کرتے تھے۔ برائیاں تھیں، جاہلی دور کے لوگ تھے،
بدوی لوگ تھے، صحرائی لوگ تھے، لیکن جب حکم ملا اسی دن چھوڑ دیا۔ شراب چھوڑی ہے یا نہیں چھوڑی؟ عرب میں تو شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، خود بناتے تھے، خود شراب بناتے تھے۔ میں نے بتایا تھا نا، قبیلہ ابو قبیس آیا تو آپ نے کہا کہ 5 قسم کی شراب چھوڑ دو، تو وہ کہنے لگے جی اب ہم بناتے ہیں 5 طرح، آپ کو کیسے پتا ہے ہم بناتے ہیں؟ آپ نے تو شراب دیکھی نہیں کبھی۔ فرمایا مجھے خبر ہے، میں نبی بن کے آیا ہوں کہ یوں شراب بنتی ہے۔ شراب بنانے کے طریقے بتا دیے کہ یوں بناتے ہو تم، اس کو چھوڑو۔ مسلم شریف کی پوری حدیث آ گئی کہ انہوں نے کہا حضور ساری چھوڑ دی، آج کے بعد نہیں پیے گے۔ حدیث آتی ہے کہ مدینہ منورہ میں شراب کی حرمت کی آیت اتری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں پڑھی، صحابہ کئیوں کے گھر میں شراب کے مٹکے پڑے ہوئے تھے، اٹھا کے باہر گلی میں پھینک دیے، نالی میں پھینک دیے۔ مدینے کے بازاروں میں شراب پانی کی طرح بہتی پھر رہی تھی۔ فرمایا جب نہیں تھا تو سب تھا، حکم آ گیا ہے تو بات اتنی ہے، اسلام نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کو مان لینے کا۔ جو کہے تھے وہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ یہ جو ٹڈی اڑتی آتی ہے نا، آسمان پہ چھا جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا، ٹڈی دل، لوکس کہتے ہیں انگریزی میں سے، یہ آ گئی مدینہ منورہ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے کہ اندھیرا ہو گیا، سارے آسمان پہ چھا گئی، اندھیرا ہو گیا۔ صحابہ دوڑے ہوئے آئے کہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی کسی نے، زمین پہ گر رہی تھی بارش کی طرح۔ فرمایا یا رسول اللہ ہم جاہلی دور میں اسے کھاتے تھے، ہم اسے بھون کے کھا لیا کرتے تھے، اب آپ کا کیا ہوگا؟ یہ ہے ایمانداری کہ اب بھی آئی ہے، ہم نے کھائی نہیں ہے، کیوں کہ کھاتے تھے جاہلی دور میں، اب کھانا ہے تو آپ کی مرضی سے کھانا ہے، اب آپ کی مرضی ہے۔ آپ مسکرا پڑے، فرمایا ھذہ جنود اللہ لا آکلہ ولا احرمہ۔ فرمایا یہ تو اللہ کا لشکر آ گیا ہے، یہ تو اللہ کا لشکر آ گیا ہے، میں اسے کھاتا نہیں ہوں لیکن حرام بھی نہیں کرتا، کہ اجازت دے دی کہ کھانا چاہو تو کھا لو لیکن میں نہیں کھاتا ہوں۔ صحابہ محتاج جو تھے وہ کہیں گے رسول اللہ نہیں کھاتے تو ہم بھی کیوں کھائیں؟ یہ تقویٰ ہے، یہ پرہیزگاری ہے، وہ حکم تھا، یہ پرہیزگاری تھی۔ میرے دوستو ایمان آتا ہے حکم ماننے سے، اور تقویٰ اختیار کرنے سے مقام بڑھتا ہے، بلند سے بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر تو انسان دیکھتا ہی ہے کہ میرے رسول کی ادائیں کیا تھیں، انہی اداؤں پہ ذکر کرتا ہے۔ تو میرے دوستو ہم انہی کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں کہ شاید کوئی ادا ہماری وجود میں بھی اتر آئے، شاید ان کی کوئی ادا ہمیں بھی ہمارے وجود کے اندر آ جائے اور ہم بھی ان کی محبتوں کے زمرے میں آ جائیں۔ بات اتنی ہوتی ہے، ذکر ان کا اس لیے ہوتا ہے۔ مجنوں سے کسی نے کہا تھا کہ تم لیلا لیلا ہی کرتے رہتے ہو، بات کیا ہے؟ یاد رکھیے یہ افسانوی وجود نہیں ہے، خیالی وجود نہیں تھے، دونوں ایک ہی قبیلے کے تھے۔ بنو عامر قبیلہ تھا جس کے یہ دونوں فرد تھے، تو دونوں جانتے تھے۔ بلکہ میں کہوں یہ لیلا کا شہر تو میں نے بھی دیکھا، میں بھی اس شہر میں گیا ہوں جہاں لیلا رہنے والے تھی، جگہ بھی اس کی بنی، اس کے کچھ فاصلے پر مجنوں کا شہر ہے، تھوڑا تھوڑا فاصلہ ہے آپس میں۔ تو کسی نے کہا کہ مجنوں کا ذکر کیوں کرتے رہتے ہو؟ مولانا روم نے بڑی محبت سے بات کی۔ دیکھیے صوفیہ کے امام ہیں مولانا روم، بہت کہتے ہیں، پوچھا مجنوں سے کہ یہ تو صحرا میں بیٹھے ہوئے تم انگلی سے ریت پہ کچھ لکھتے رہتے ہو اور صبح سے شام تک لکھتے رہتے ہو، کیا لکھتے رہتے ہو، کیا کرتے رہتے ہو؟ تو گفت مشق نام لیلا می کنم، کہنے لگا لیلا کے نام لکھنے کی مشق کرتا رہتا ہوں،
خاطر خضرا تسلی میں دے ہم، اپنے آپ کو تسلی دیتا ہوں۔ عرب شاعر کہتا ہے، خود مجنوں نے کہا کہ جس سے محبت ہو اس کا تذکرہ آدمی زیادہ کرتا ہے، جس کا محبت ہو اس کا تذکرہ ہمیشہ کرتا رہتا ہے۔ تو اس لیے ہم تذکرے کرتے رہتے ہیں کہ کاش کوئی ایسا لمحہ آ جائے کہ محبت والوں میں شمار ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، محبت والوں میں شمار ہو جائے۔ میرے دوستو، ذکر کرتے رہیے، ان کا نام لیتے رہیے، درود پڑھتے رہیے، زندگی کا حصہ بنا لیجیے۔ یہ پڑھ کے سنا کیا موضوع میں نے کچھ اور شروع کیا تھا، لیکن بات نکل گئی اور طرف، موضوع وہی ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کو نام ماننے والے کا جنازہ پڑھنا جائز ہے؟ جو رسول اللہ کو نہیں مانتا اس کا جنازہ پڑھتے؟ جو نہیں مانتا وہ کافر ہے نا۔ تو جو مانتا نہیں ہے، خاموشی سے کوئی بد زبانی بھی نہیں کرتا، اس کا جنازہ نہیں پڑھتے، اور جو گالیاں دیتے اس کے بارے میں فتویٰ پوچھتے۔ میرے دوستوں کی گالی دینا تسلیم نہ کرنے سے بھی بڑا جرم ہے، یاد رکھ لیجئے۔ یہ قاضی عیاض علیہ الرحمہ، جن کی سب سے عمدہ کتاب ہے صفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی ٹوٹی ہوئی پڑی ہو، ایک آدمی گزرے اور حقارت کی نظر سے دیکھے کہ ٹوٹی ہوئی ہے، اس کا ایمان نہیں رہتا۔ یہ فتویٰ ہے قاضی عیاض، مالکی فقہ کے امام ہیں، فتویٰ دے رہے ہیں۔ یار سوال پڑھا نہیں جاتا مجھ سے، آپ اس طرح پڑھیے۔ تو بات دیکھیے، میرا آج موضوع بھی یہ تھا، حرمت رسول۔ میں نے کہنا انشاءاللہ اگلے جمعے بات کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے۔ دیکھیے، یہ سارے ہم نے بنائے ہیں، کلندر کا لفظی عربی نہیں ہے۔ یہ ہم نے کہہ دیا کہ جو درویش ہو جائے وہ کلندر ہے، وہ یہ ہے، یہ ہے۔ یہ بات سارا ہم نے وہ تصور بنایا ہے جو اس نام کے بنیاد کے ٹکراتا ہے، یہ ٹکراتا ہے۔ یہ صرف مراد، اقبال نے کلندر جب کہا تھا تو مراد اس کی یہ تھی جو اللہ کا ہو جائے اور دنیا کو چھوڑ دے۔ اللہ کا کلندر جز بحرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا۔ اقبال کہتا ہے کہ کلندر ہوتا وہی ہے جو لا الہ ہی پڑھتا رہتا ہے اور کچھ نہیں کہتا، حرف لا الہ کے بعد جاتا ہی نہیں ہے۔ کلندر یہ نہیں ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائے۔ ہمارے ہاں تو کلندری یہ ہے نا کہ نماز بھی گئی، روزے بھی گئے، سب کچھ کیا، دن کے بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں رمضان میں اور کہتے کلندر ہے۔ نمازیں تو عام لوگ پڑھتے ہیں، ہم تو نمازوں سے آگے گزر گئے ہیں۔ میرے دوستو، نماز نہیں معاف ہوتی، خواہ کلندری کا کتنا بڑا دعویٰ ہے۔ اولی پرسش نماز بہت، شیخ سعدی نے فرمایا تھا کہ قیامت کے روز حساب جب شروع ہوگا نامہ اعمال کا تو پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا کہ نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی۔ یہ سوال میرے دوستو، یہ غلط فہمیاں ہیں۔ تصوف دین ہے، دین سے بغاوت نہیں ہے۔ تصوف، نماز میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، خیال آتے ہیں کچھ کسی کے آ جاتے ہیں، سجدے میں بھی خیال کسی کے آ جاتا ہے، بہکتے رہتے ہیں خیال، لیکن پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ بھی لازم ہے کہ پڑھتے رہے، بہکتے رہے۔ تصوف کا کام یہ ہے کہ اندر کے خیالات کو بھی جذب کر دے اور نماز ایسی ہو جائے کہ ساری سجدہ نہ کرے، دل بھی سجدہ کرے۔ تصوف تو آگے کی منزل ہے،
یہ انکار نماز نہیں ہے، نماز کی پختگی کا نام ہے، وہ تو ایسی پختگی کا نام ہے کہ زندگی بھر پختگی آ جائے۔ کوئی جملہ جو شریعت کے خلاف، کوئی عمل جو شریعت کے خلاف، کتنے بڑے صوفی سے بھی نکلے، وہ اسلام نہیں، یاد رکھ لیجئے، اسلام نہیں ہے، اسلام نام ہے۔ حضرت منصور حلاج کے منہ سے انا الحق نکلا تھا، اگرچہ معافی مانگی، نکلا تھا۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ سے کسی نے پوچھا کیا خیال ہے اس کے بارے میں، کہا بہک گیا تھا، اگر میرے پاس ہوتا تو میں ایسا آواز نہ کہنے دیتا، میں ایسا جملہ نہ کہنے دیتا۔ بندہ آخر پہ جائے تو پھر بھی بندہ ہے۔ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مرتبہ کسی کا ہو سکتا؟ وہ تو عرش پہ چلے گئے تھے، کعبے اللہ کے سامنے کھڑے تھے، تو کیا حدیث آتی ہے، فسجدت، تو میں نے سجدہ کر دیا۔ ارے مکے میں بھی سجدے کرتے گئے تھے، عرش پر بھی سجدے کیے، سجدے تو معاف ہوتے ہی نہیں۔ سجدے تو امام حسین نے گردن کٹواتے ہوئے کہا تھا کہ سجدے کی مہلت دے دو، یہی مانگی تھی نا، سجدے کی مہلت دے دو۔ کیوں کہ سجدہ قیمتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سجدے کرو رب کو، سجدے سے بغاوت اور کلندری کا دعویٰ، یہ کیا دعوے ہے؟ یہ ہندو تصوف ہے، یہ ہندوانہ آج نکلا ہے، مسٹیسزم آ گیا ہے، یورپ سے آیا ہے مسٹیسزم آیا کہ تصوف اتنا ہے۔ میرے دوستو اسلامی تصوف خالص دین ہے، خالص دین ہے، خالص دین ہے، دین کے خلاف کچھ نہیں ہے، دین شریعت کا نام ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا مجدد الثانی نے فرماتے ہیں جب قیامت کو اللہ کے سامنے جاؤ گے تو شریعت کا سوال ہوگا کہ شریعت پر عمل کیا ہوا ہے، کوئی مراقبے کیے ہوں گے یا نہ ہوں گے یہ اللہ نہیں پوچھے گا، پوچھے گا سجدے کتنے کیے۔ بات سجدوں کی ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کی ہے، اللہ کا حکم ماننے کی ہے۔ ایک جملہ بھی زبان سے نہ نکل جائے جو اللہ کی بغاوت میں جملہ ہو۔ جس کے بھی زبان سے نکلتا ہے بڑا صوفی بھی ہو وہ مقام سے نیچے گرتا ہے۔ کیوں؟ کبھی صحابہ کی زبان سے نکلے جملے جو صوفیہ کی زبان سے کلواتے ہیں؟ تو صحابہ تو امام ہے صوفیہ کے، صحابہ تو امام ہے۔ پوچھا گیا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہ امیر معاویہ پر لوگ بڑے اعتراض کرتے ہیں، ان کی شان بڑی ہے یا آپ کی بڑی ہے؟ بہت بڑا ہے، پانچواں خلیفہ کہتے ہیں ہم راشدوں کو۔ پوچھا گیا، کہنے لگے یہ کیا سوال کر دیا تو؟ یاد رکھو میں صحابی نہیں ہوں، وہ صحابی ہیں، وہ صحابی ہیں۔ اور میرا اور ان کا فرق اتنا ہے کہ جس گھوڑے پہ چڑھ کر وہ جہاد کرتے رہے ہیں اس کے پاؤں سے گرد جوڑ کر اس کے نتھنوں میں پڑتی تھی گھوڑے میں، اب عمر بن عبدالعزیز اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ خام خواہ بغاوت کا نام ولایت رکھ دیا گیا ہے۔ ولایت نام ہے اللہ کے سامنے جھک جانے۔ انشاءاللہ ہم انشاءاللہ 4-5 مئی کو ایک کانفرنس کر رہے ہیں، اس میں چناب کلب کے ہال میں، چناب کلب کے بڑے ہال میں کانفرنس کر رہے ہیں، پورے پاکستان سے علماء کو بلا رہے ہیں اور تصوف پر کر رہے ہیں، تصوف پر، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، 4 سلسلے ہیں، 4 ہی کانفرنس ہوں گی، 4 ہی اجلاس ہوں گے، ایک اجلاس میں ایک کے بارے میں گفتگو ہوگی، انشاءاللہ اسے چھاپ بھی دیں گے، تو اگر شوق ہو تو آئیے گا، کیونکہ ہم بتانا چاہتے ہیں تصوف ہے کیا، تصوف داتا صاحب کا کیا تھا، خواجہ معین الدین اجمیری کا کیا تھا، خواجہ نظام الدین اولیاء کا کیا تھا، اور بہاؤالدین زکریہ ملتانی کا کیا تھا، مجدد الثانی کا کیا تھا، جنید بغدادی کا کیا تھا۔
یہ وہ ہیں جو صنادید ہے تصوف کے، امام ہے تصوف کے، جن کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ارے اتنی اتباع کہ نماز ہی چھوڑ دی، اور باجی بستانی تو خربوزہ نہیں کھاتے رہے۔ کیا؟ اس لیے کہ مجھے رسول اللہ کی ادا نہیں پتہ لگا۔ یہ ہے تصوف کہ ادا پہ مرتے ہیں، ایک ایک لمحے پہ مرتے ہیں۔ حضرت ابو علی قلندر پانی پتی علیہ الرحمہ کے مسجد میں بیٹھے تھے، مولوی صاحب خطبہ دے رہے تھے، حدیث سنا رہے تھے، تو بڑے خوش ہو رہے تھے، سر ہلا رہے تھے کہ میرے رسول کی حدیث پڑھی جا رہی ہے۔ کہا کرتے تھے حدیث سنتے ہوئے مست رہا کرو کیونکہ تم رسول اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہو، یہ محسوس کیا کرو کہ رسول اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ محدث پڑھتے اس طرح سے۔ تو ایک حدیث پڑھی تو کچھ ناراض ہو گئے، کچھ تیوری چڑھ گئی۔ مولوی صاحب نے دیکھ لیا، کہا جی حضور کیا ہوا؟ فرمایا مولوی صاحب یہ حدیث چھوڑ کے اگلی پڑھو، اگلی پڑھو۔ وہ کہنے لگے جی اس سے کیوں نہ پڑھوں؟ آپ نے کہا نہیں، میری درخواست ہے اگلی پڑھ۔ پیار سے کہا، مولوی صاحب اڑ گئے کہ حدیث کیوں نہ پڑھوں، کس لیے آپ کی خاطر کیوں چھوڑ دوں، وجہ بتائیے۔ کہنے لگے تم راز فاش کرنا چاہتے ہو۔ ارے تم حدیث پڑھتے تھے، میں گنبد خضرا کو دیکھتا تھا، میرے رسول کا چہرہ مجھے نظر آتا تھا، وہ خوش ہوتے تھے کہ میری حدیث پڑھی جا رہی، تو میں بھی خوش ہوتا تھا۔ یہ حدیث پڑھی ہے تو میرے رسول کا چہرہ خوش نہیں ہوا، میں سمجھ گیا ہوں یہ ان کی حدیث نہیں ہے۔ میرے دوستو، صوفی تو یہ ہے جو ہمیشہ ادھر دیکھتا ہی ادھر ہے۔ اور آخری بات کہہ دوں، یہ بات میں نے ایک بہت بڑی جلسے میں بھی کہی کہ لوگ خدا کی تلاش میں پھرتے ہیں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، کہ اللہ کی تلاش کرنی ہے۔ ارے تمہیں تو آسانی دے دی ہے، قدرت کہتی ہے میری تلاش کرو یا نہ کرو، میرے رسول کی تلاش کرو۔ تمہیں تو دنیا میں رسول دے دیا ہے کہ آؤ ان کے دربار پہ، یہی دربار ہے جہاں اللہ کے حکم اترتے ہیں، اسی دربار سے اللہ کا پیغام ملتا ہے۔ اللہ کسی کو پیغام نہیں دیتا، اپنے رسول کی معرفت دیتا ہے۔ تو اپنے رسول کو مانو، آسان ہو گیا کام، مدینہ قریب آ گیا۔ میرے دوستو آؤ ان کی طرف توجہ دو، یہی بات یاد رکھو کہ یہی کرے پشیمانم پشیمانم پشیما یا رسول اللہ۔ یہی مولانا جامی کہتے چلے گئے، زندگی میں روتے چلے گئے کہ نہ میں غزل خواں ہوں، نہ میں شاعر ہوں۔ اتنا بڑا شاعر کہتا ہے نمی گوئم کے من ہستم غزل خواں یا رسول اللہ، میں یا رسول اللہ یہ دعویٰ ہی نہیں کرتا کہ کچھ کہتا ہوں، صرف اپنی گزارشات پیش کرتا ہوں۔ آئیے گزارشات پیش کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا